چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے۔ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے اپنے احکامات کو بیان کیا ہے۔ ان احکامات میں سے پہلا حکم زانی مرد اور زانی عورت کا پچھلی آیت مبارکہ میں گزر چکا کہ جو زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، غیر شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ مرد ہے اس کو بھی 100 کوڑے، عورت ہے اس کو بھی 100 کوڑے، یہ اس کی حد ہے۔ دوسرا حکم جو پچھلی آیات میں گزرا کہ جو شخص کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگا دے، زنا کی تہمت لگا دے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو وہ 4 گواہ اس پر پیش کرے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کو حد قذف لگے گی، اور حد قذف یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی عزت کو نہ اچھال سکے۔ جب یہ پچھلی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو شخص کسی پر تہمت لگائے گا، کسی پر زنا کی تہمت لگائے گا، 4 گواہ پیش کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر حد قذف لگے، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے حکم بیان فرمایا کہ کسی پر بیان کیا کہ اس نے زنا کیا ہے تو 4 گواہ پیش کریں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر حد قذف کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ معاملہ اگر کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ پیش آ جائے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دیکھ لے کسی غیر مرد کے ساتھ، وہ نامناسب حالت میں اس کو دیکھ لے، تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسی حالت میں دیکھ کر وہ یا تو یہ کرے گا کہ گواہ تلاش کرنے کے لیے چلا جائے، تو گواہ تلاش کرنے کے لیے چلا جائے گا تو اتنی دیر میں تو یہ کام ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتا تو اور ویسے ہی آ کر بیان کر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس نے وہ اپنی بیوی پہ الزام لگایا، گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو لازمی طور پر اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کو حد قذف لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو یہ تمہارے سردار سعد جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انصار صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ہمارے سردار بڑے غیرت مند ہیں، تو غیرت کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر منہ،
میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے جو کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا آدمی کام کرے گا تو ظاہر ہے اگر گواہ نہیں ہے تو اسی کوڑے ہی لگیں گے۔ تو یہ غیرت کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ ہے اللہ کے حکم کا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو جو حکم ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ کہیں یہ نہیں کوئی بھی کہہ سکتا کہ میری غیرت یہ کہتی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، اس لیے یہ حکم ہونا چاہیے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو چند دن کے بعد یہی معاملہ پیش بھی آ گیا۔ حضرت حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا ایسی حالت میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی 4 گواہ لاؤ۔ حضور 4 گواہ تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر حد قذف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر وہ کیسے جو ہے وہ اس پر برداشت کر سکتا ہے، اور وہ پھر اگر گواہ نہیں ہے تو وہ پھر بیان ہی نہ کرے، پھر وہ اسی طرح ہی رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں جو ہے وہ سچا ہوں اور اپنی بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کے آثار ظاہر ہوئے، اور جب وحی اترنے کے آثار ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر یا حلال، اے حلال تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں لعان، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لے تو پھر اس پر لعان ہے۔ لعان کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ جو ابھی ذکر ہوا کہ بیوی پر اس نے جو ہے وہ تہمت لگائی کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کے ہاں اولاد ہوئی اور اس نے یہ کہا، دعویٰ کیا کہ یہ اولاد میری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ظاہر بات ہے، یہ بھی زنا کی تہمت ہی ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، تو اس نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس پر اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگا دیں، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے۔ تو اب کیا کریں؟ فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، پس ان میں سے ہر ایک کی گواہی 4 مرتبہ وہ گواہی دے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کا نام لے کر، یہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ انہ لمن الصادقین، اور یہ کہے کہ یہ سچا ہے، خود اپنے آپ کو میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے کہ مجھے اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ 4 قسمیں اٹھائے، پھر کیا کرے؟ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹا ہے۔ یعنی 4 مرتبہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، جو میں نے یہ الزام لگایا اس میں میں جھوٹا نہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس نے یہ کر دیا تو اب اس پر حد قذف نہیں لگے گی، اس نے لعان کر لیا، یہ 5 مرتبہ کا جو حکم تھا یہ پورا کیا، اب اس پر حد قذف نہیں ہے۔ اب بیوی کو پوچھا جائے گا کہ بیوی کیا کہتی ہے، وہ عورت کیا کہتی ہے؟ تو فرمایا عورت کے لیے یہ ہے کہ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ دور ہو جائے گا اس سے یہ سزا۔ یعنی اگر بیوی نے زنا کیا اور وہ مان جاتی ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تو پھر تو اس پر جو ہے وہ حد زنا، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس پر سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ انکار کرتی ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے، تو فرمایا اس کی صورت سنگسار سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور ہو جائے گا اس عورت سے یہ سزا، یہ جو سنگسار کی سزا ہے یہ دور ہو جائے گی۔ کیسے؟ کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ گواہی دے
4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر 4 مرتبہ وہ یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، یہ مجھ پر جھوٹ الزام لگا رہا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ 4 مرتبہ قسم، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ کہے، اور پھر 5ویں مرتبہ والخامسہ تھا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس پر، یعنی مجھ پر، بیوی یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے جب مرد نے یہ 5ویں مرتبہ کہا تھا تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب عورت کی بات آئی تو لعنت نہیں کہا، کہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غضب جو ہے یہ لعنت سے بھی آگے کی چیز ہے، لعنت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اس لیے کہ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور غضب کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی بھی ہو، تو یہ غضب ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کے معاملے میں غضب کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ عام طور پر عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ عورتیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لعنت کرتی رہتی، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو ملعون ہے، فلاں ملعون ہے۔ تو لعنت جو ہے نا عورتوں کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو لعنت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لعنت ان کا معمول ہے لعنت کرنا، تو اس لیے ان کے سختی کے لیے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ غضب اللہ علیہ، اللہ کے غضب کا جو ہے وہ ذکر کرے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اگر یہ سچا ہے۔ اس سارے حکم کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور حکمت والے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے یہ لعان کا حکم بیان فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم بیان نہ فرماتے تو خامن جو ہے وہ پوری زندگی کڑتا رہتا، اپنے دل میں غصے کو جو ہے اور غصے کی حالت میں پھر کوئی غلط کام کر لیتا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور جب کوئی ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو وہ تو صبر نہیں کر سکے گا، وہ تو اس کو قتل کر دے گا، تو پھر ایسا کوئی معاملہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور خود اس پر عمل کرنا یہ کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ حکومت قانون کو نافذ کرے اور عوام کو انصاف فراہم کرے۔ اگر وہ انصاف فراہم نہ کرے تو یہ حکومت جو ہے وہ مجرم ہے، ذمہ دار لوگ وہ مجرم ہوں گے۔ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ فساد کا ذریعہ ہوگا۔ تو بہرحال لعان کی صورت جو شرعی طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اگر آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگائے، بعد میں قاضی کے پاس جا کر انکار کر دے کہ میں نے غلط کہا تھا، جھوٹ کہا تھا، تو پھر اس پر جو ہے وہ حد قذف لگے گی، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اور اگر عورت نے جو ہے وہ اقرار کر لیا تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ جب لعان ہو چکا، خامن نے بھی قسمیں اٹھا لی، بیوی نے بھی قسمیں اٹھا لی، تو اب ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ ان کی بیوی کا جب لعان کروایا تو آپ نے فرق بینہما، پھر دونوں کے درمیان تفریق کر دی، اور اب ان کا حکم یہ ہے کہ اب ان کا آپس میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تفریق ہمیشہ ہمیشہ کی تفریق ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ کسی وقت اگر خامد جو ہے وہ اپنی بات سے رجوع کر لے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو پھر خامد پر حد قذف لگے گی اور پھر ان کا نکاح ہو سکے گا، یا اگر بیوی جو ہے وہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ نے تیسرا حکم لعان کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلے 2 رکوع جو ہیں ان میں حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس کا بیان ہے۔ حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ زوجائے محترمہ ہیں کہ جو آپ کی اکثر جو دوسری ازواج ہیں یا تو کوئی مطلقہ تھیں، طلاق یافتہ تھی، ان سے آپ نے نکاح فرمایا، یا کوئی بیوہ تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ کمواری تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسا کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ جیسے سرید ہے گوشت کے اندر روٹی کو، تو وہ ایک لذیذ کھانا عرب کے ہاں سمجھا جاتا تھا، تو فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے، سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور مردوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ جو روایات ہیں احادیث کی، جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کی کہ حضور نے یہ عمل کیا، یہ فرمایا، 5 بڑے راوی ہیں اسلام کے، صحابہ کرام میں سے 5 بڑے راوی ہیں جنہوں نے زیادہ احادیث بیان فرمائی۔ ان میں سے 5 جو بڑے بڑے راوی ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اسلام کے احکامات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمائے، یعنی اسلام کی 3 حصوں میں سے 2 حصے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے مدینہ میں تہمت لگائی تھی، اور پھر اس تہمت کا کیا واقعہ ہوا تھا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا کیا جواب دیا، اگلے 2 رکوع میں اللہ تعالی حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا